ایک اور بات ہے خاقان صاحب، اس وقت چونکہ آپ تو پرائم منسٹر تھے اور مجھے یاد ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس وقت کافی یہ بات کر رہے تھے کہ اس میں دا آرمی شوڈ اسٹیپ ان اینڈ ہیلپ دا سول ایڈمنسٹریشن کہ وہ اس دھرنے کو یا یہ پروٹیسٹرز کو جب یہ وائلنٹ ہو رہے تھے اس وقت ان کو قابو کریں. آپ اس وقت پرائم منسٹر کے طور پر آپ حامی تھے اس ویو کے واقعتاً آرمی کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے تھا اور مدد کرنی چاہیے تھی؟ ویو نہیں ہوتا، آپ کو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہاں ویوز نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ہم حکومت میں تھے نا، میں وزیر اعظم تھا، میں نے ذمہ داری قبول کی ہے نا، میں آج بھی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ وہاں فوج کو استعمال نہ کرنا بہتر فیصلہ تھا. رینجرز بھی استعمال نہیں ہوئے. ہاں نہیں ہوئے بالکل. دیکھیں وہ صرف جو فوج ہے اور رینجرز ہے صرف گولی چلا. کیا آپ کو سر پارٹی کی طرف سے اس وقت، کیونکہ آپ اس وقت بہت ایک مطلب ویل انگرینڈ حصہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کا، آپ کو کوئی ایسا پریشر محسوس ہوتا تھا؟ نہیں، مجھے کوئی پریشر نہیں آیا. جو فیصلے کیے میں نے کیے اور ذمہ داری بھی میں قبول کرتا ہوں. احسن اقبال صاحب میرے وزیر تھے، جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ میرا فیصلہ ہے، وہ اس کابینہ کا فیصلہ ہے، حکومت کا فیصلہ ہے. اور میاں صاحب کی طرف سے یا کوئی اور دوسرے فیکشن؟ کوئی ایسا دباؤ کسی کی طرف سے دباؤ نہیں. اور سر ابھی اب جو موجودہ بیانات ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی مجھے یاد ہے آپ سے جب لاسٹ ہماری انٹریکشن ہوئی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہی پرابلم ہے کہ اقتدار کے حصول کے لیے کسی ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور یہی ایک جو حکمت عملی یا طرز سیاست ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا، آپ اس سے شدید اختلاف کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا. جی میں اس سیاست سے اختلاف کرتا ہوں جو ہر قیمت پر اقتدار کے حصول کے لیے ہو. بس میرا کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، میری یہ سوچ ہے. یور اسیسمنٹ سر اینڈ یور انپٹ کہ اب جو اس طرح دے ڈسگرنٹلڈ بیکاز دے لاسٹ دی الیکشن، لیکن خواجہ آصف صاحب بھی سٹنگ ڈیفنس منسٹر اس طرح کے اگر بیانات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے فارمر آرمی چیف کی طرف سے، کیا امپلائی کرتا ہے یہ سب؟ کیا یہ کوئی نیا آپ سمجھتے ہیں نیریٹو ہے جو کہ اب شروع ہونے والا ہے ملک میں؟ پتہ نہیں جی، میں پھر ہر بات کے آثار آئی کہ زمرے میں آ جاتی ہے. رانا صاحب تو میں جانتا ہوں کافی عرصے سے محتاط آدمی ہیں، سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں. انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا جواب وہی دے پائیں گے. اس وقت وہ پنجاب کے میرا خیال ہے وزیر قانون بھی تھے اور شاید یہ لا اینڈ آرڈر بھی وہی دیکھ رہے تھے. جی ایسے ہی ہے. اب اگر آج خواجہ صاحب کو بات کر رہے ہیں، کوئی اور وزیر کو بات کر رہا ہے، ان کے پاس ایک آسان حل ہے، وہ حکومت میں ہے، وہ ایک کمیشن بنا دیں. ان کو یہ اختیار حاصل ہے، کمیشن بنا دیں کہ جناب اس معاملے کی تفتیش کی جائے، اور میں اس کمیشن کے سامنے ہر وقت پیش ہونے کو تیار ہوں. جو سوال کریں گے، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو سوال ہیں یہ میڈیا کے سامنے کیے جائیں، تاکہ ہمیشہ جو شک اور شبہ ہوتا ہے آج یہ لیک ہو گیا کل وہ لیک ہو گیا، یہ چیز نہ ہو. یہ آپ تجویز دیتے ہیں ساروں کو، اور ان کی طرف سے کئی سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت لینی بھی نہیں چاہیے تھی، جیسے میاں صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے. اس میں دیر ہو گئی ہے، تھوڑی دیر ہو گئی ہے. جی آپ نے جب حکومت لے لی تو پھر ہم نے حکومت لے لی، ہمیں بعد میں خیال آتا ہے. یہ چینج آف ہارٹ پھر کیا اس کا سبب؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں میں حکومت میں نہیں ہوں. جب آپ حکومت کوئی کھیل نہیں ہوتا کہ آپ نے لے لی پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں مجھے یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے تھا، میں گھر بیٹھنا چاہیے تھا، تو میں اب گھر جانے کی تیاری پکڑ لوں. یہ نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا. اس لیے آج بڑی ذمہ داری اور سنجیدگی سے آپ کو حکومت چلانی چاہیے. آپ اقتدار میں آئے، مینڈیٹ میں شبہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ حکومت چلائیں، ملک کے معاملات کو حل کریں. یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں حکومت کی رائے ہے کہ یہ جو کمیشن ہے اس نے رپورٹ ٹھیک نہیں بنائی، آپ ایک اور کمیشن بنا دیں، اب پھر بلا لیں. مجھے آج بھی سپریم کورٹ یہ رپورٹ جو ہے کمیشن کی سپریم کورٹ کو جائے گی. سپریم کورٹ مجھے بلانا چاہتا ہے، سوال پوچھنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں. میری رائے صرف یہ ہوگی کہ پبلک ڈومین میں یہ سوال پوچھیں. اور اب کیا آپ نے بڑا ایمفیسائز کیا ہے کہ پبلک ڈومین میں پوچھیں، آن دا ریکارڈ پوچھیں. اب اس کا حل کیا ہے سر جس کرائسس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں؟ کیونکہ آج خان صاحب نے بھی جیل سے جو ہے وہ کچھ صحافیوں سے گفتگو کی ہے، وہ بھی بڑے فلیمیبل کانٹیکسٹ میں انہوں نے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا، اور مطلب انہوں نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ میں لوگوں کے پھر نام لیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور اس طرح کی گفتگو اگر کی جا رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ فارم 45 47 کا بھی تنازع بنا ہوا ہے جوں کا تو. حل یہ ہے آج اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گی. آج سیاست ایک دوسرے کو گالی کا نام بن گیا ہے، پارلیمان مفلوج ہے، حکومت مفلوج نظر آتی ہے، کوئی فیصلے نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ایک انتشار ہے ملک کے اندر. اس کو کون درست کرے گا؟ یہ فیض آباد دھرنے میں کیا ہوا، یہ آپ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، اس کا آج کے حالات سے کوئی اثر نہیں ہے.
اس ملک میں جو کمیشن بنتے ہیں ان کا صرف دو مقاصد ہوتے ہیں, ایک مجرم کو بچانا, حقائق کو چھپانا. حمود الرحمان کمیشن سے اس سے پہلے بھی کوئی بنا مجھے یاد نہیں ہے, میں حمود الرحمان کمیشن بنا تو 8ویں میں پڑھتا تھا, اور آج تک جو کمیشن بنے انہوں نے یہی کام کیا ہے. سر آپ تو بڑی ٹیلنگ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے اس کمیشن کا یہی مقصد ہے کہ اصل جو مجرمان ہیں ان کو چھپایا جائے, کیونکہ وہ تو جن سٹیٹمنٹس کا سہارا لے رہے ہیں ان ڈوئنگ سو, اس میں سے ایک سٹیٹمنٹ آپ کا بھی ہے. جی تو میری سٹیٹمنٹ تو ہے نا, تو پبلک کر دینا, اس کو پبلک نالج میں لے آئے نا. بات یہ ہے کمیشن کی ذمہ داری کیا تھی, وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. if I may ask you کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کہ آپ کا سٹیٹمنٹ یا آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں بیان ہے وہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی فلی نہیں اس کے اندر ڈپکٹ ہو رہا ہے جو فائنڈنگ بھائی جو سوالات ہیں وہ پبلک میں نے ریٹن جواب دیے ہوئے ہیں, ہاں وہ آپ من و عن اس رپورٹ کا حصہ ہونے چاہیے. لیکن جو ابھی تک جو فائنڈنگز آئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات کی اس میں ایک جھلک نظر آ رہی ہے, ڈپکشن ہے یا نہیں ہے؟ فائنڈنگ مجھے اب سوال یاد نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے جو سوالات تھے وہ من و عن اس رپورٹ کا حصہ ہونا لازمی ہے, آپ اس کو بدل نہیں سکتے. اس میں جو میں نے بات کی ہے وہی میں نے جو اپنی نالج کے مطابق بات کی ہے. اور اس میں ظاہر ابھی تو یہ سوالات جوابات انہوں نے صحیح آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ شائع ہونے چاہیے, سب کے سامنے آنے چاہیے, اس کی صرف انٹرپریٹیشن موجود ہے, مے بی وہ غلط ہو. انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی نا, جو آپ سوال ڈائریکٹ سوال کریں گے میں ڈائریکٹ جواب دوں گا. جی میں کیا سارا ہی نہیں کر سکتا. اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کہ جس میں جنرل فیض حمید صاحب نے یہ دھرنا کروایا ہے, تو میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں, میں نے کوئی رپورٹ ایسی نہیں دیکھی, میں نے کوئی انٹیلیجنس کی رپورٹ نہیں دیکھی, کوئی ایسی چیز نہیں. جنرل باجوہ صاحب نے کرایا, میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں. کسی ادارے نے کروایا, میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں. اس کا آپ نے کھوج لگانا ہے تو پھر آپ کو ذرا بہت گہرا جانا پڑے گا. وہ سر وہ کہتے ہیں کہ وہ براہ راست پیسے بھی دیے گئے کہ وہ واپس جائیں, وہ کہتے ہیں آن دا ریکارڈ اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ پیسے جہاں تک مجھے یاد ہے ایک رینجر کے افسر تھے, انہوں نے شاید رینجر پنجاب کے انچارج تھے, انہوں نے پیسے دیے. ڈی جی تھے غالباً. سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے راستے کے خرچے کے لیے, تو میں نے دے دیے. ان کے خلاف شاید کوئی کارروائی بھی ہوئی اس بات پر. ان کے خلاف کارروائی بھی؟ یہ وہ پیسے دینے کا نہ وہ وفاقی حکومت نے پیسے دیے, نہ ہم نے یہ کہا کہ کسی کو پیسے دیں. یہ سوال پوچھا گیا تھا, میں نے اس کا یہی جواب دیا تھا. اور انفرادی طور پہ خاقان صاحب آپ کی جو نئی جماعت ہے یا آپ کی جو نئی سیاسی کاوش ہے اس میں کن کن لوگوں کو سمجھے ہم کہ آپ کے ساتھ جڑیں گے, اینڈ واٹ از دا ڈفرنس, مطلب کیا چیز مختلف ہوگی کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو حالات ہیں یا اب جس طرح کے سیاسی ایک جو ہم لوگ ایکیومن دیکھتے ہیں اس سے کچھ مختلف ہمیں دیا جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو جماعت افراد پر مشتمل بنائی جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. جماعت ایک سوچ پر بنتی ہے, ایک فکر پر بنتی ہے, ایک مقصد کے لیے بنتی ہے. وہ افراد کو جمع کرنے والی جماعتیں جو ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے ہوتی ہیں, عام طور پہ الیکشن کے قریب بنتی ہیں. صحیح بات ہے. تو ہماری یہ سوچ ہے کہ آج جو ملک میں سیاست ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ انتشار کی سیاست, ملک اس سے نقصان ہی ہوگا. یہ گالی گلوچ کی سیاست سے ملک میں نقصان ہوگا. ملک کے مسائل کی بات ہم نے کرنی ہے, ملک کے مسائل کے حل کی بات کرنی ہے, سیاست کو ایک نیا رخ دینا ہے, سیاست کو ایک باعزت ذمہ داری بنانا ہے. کیا سویلین سپریمیسی آپ کے سیاسی جماعت کا بہت پیوٹل لوگو ہوگا یا پھر وہی سہارے لیے جائیں گے جو کہ دیگر جماعتیں بھی آپ کو پتہ ہی لیتی رہیں؟ نہیں, سہاروں کی بات نہیں, سہارے لیے جاتے ہیں کرسیاں حاصل کرنے کے لیے. ہم کرسیوں کے حصول کے لیے آپ نہیں ہیں. ہمارا بات بڑی سیدھی ہے, ہمارا ذمہ داری ہے آئین کا تحفظ کرنا جو آئین میں لکھا ہے. اور میری سب حضرات سے اسٹیبلشمنٹ سمیت گزارش ہے, اگر آپ کو آئین پسند نہیں ہے تو اس کو بیٹھ کر عوام کے سامنے بدل لیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہو, ذمہ داری کسی اور کی ہو. آئین کچھ کہتا ہو ملک میں کچھ ہو رہا ہو. یہ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. یہ آپ جس گھر کے اندر بھی اختیارات اور ذمہ داریوں کی جو تقسیم ہے وہ کسی ضابطے کے مطابق نہ, وہ گھر بھی نہیں چلتا, ملک کیسے چلیں گے؟ یہ اس بات کا احساس ہم سب کو تھوڑی سی مشابہت یہ بات رکھتی ہے اس بات سے جو کہ خان صاحب بھی ابھی آج بھی میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آئین نہیں ہے اس ملک میں, کوئی قانون نہیں ہے. جی وہ جب بھی آپ جیل میں ہوتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں, میں خود بھی کیا کرتا ہوں. جو جیل سے باہر آتے ہیں لیکن جیل سے باہر آ کر جب آپ کو اقتدار میں ہو اس وقت یہ بات کرنی چاہیے. ان کو باہر آ جانا چاہیے. آپ آئین کی بات, باہر جس طرح اندر گئے ہیں اسی راستے سے باہر آئیں گے. صحیح بات ہے. عدالت نے بھیجا ہے, عدالت ہی باہر کرے گی.
अच्छा, अदालत से आपने अच्छा स्पेसिफाई किया, क्योंकि इसको लोग कुछ और भी कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। फिर वही वो बात आएंगे तो सराई शुरू होगी कि इसको फलाने ने अंदर किया था, फलाने डील हो गई, ये बाहर आ गया। ये बातें, इनकी भी एक लंबी तारीख है, 70 साल तारीख है।